رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو جا نثاران احمد جو تھے بدر میں، ان کی شان و کرامت کی کیا بات ہے، جن پہ راضی حبیب خدا ہو گئے، بدر والوں کی عظمت کی کیا بات ہے، بدر والوں کی عظمت کی کیا بات ہے۔ بدر کا دن کڑا آیا اسلام پر، نکلے عشاق اللہ کے نام پر، اپنا سب کچھ لٹایا پھر اسلام پر، عشق والوں کی ہمت کی کیا بات ہے۔ 313 گرچے تھے تعداد میں، 313 گرچے تھے تعداد میں، رکھتے تھے نہ چاہت مالو اولاد کی، استقامت میں وہ مثل فولاد تھے، عشق والوں کی ہمت کی کیا بات ہے۔ ناظرین و سامعین، ہماری 70ویں نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب مولانا غلام اجیب بھٹو سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین، ہماری 70ویں نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو ایمان بخشتی ہے۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ محب علی علوی صاحب، تو میں چاہوں گا کہ وہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ اکھی سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہووے، اکھی سونے نو جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، دم دم نال ذکر کراں، میں تیریاں شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں، میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دماں، جنی میری عمر ہووے، تیرے نام
تو وارے دیواں جنی میری عمر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب صاحبزادہ محب علی، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، سورج جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی۔ انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، چلمن جو کبھی میں نے اٹھائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے دیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اور اب تنگی داماں پہ نہ جا، سرکار کے در آیا ہے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ کیا دے وہ سکتے ہیں اور کیا دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ رہ رہ کے آقا نے بھرا ہے تیرا دامن، ارے آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ کیونکہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ یہ رمضان المبارک کی 17ویں رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سامعین محترم، ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہماری خوش نصیبی کہ جناب صاحبزادہ شہادت علی ایلوی صاحب اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، تو میں چاہوں گا کہ حضرت اپنے مخصوص انداز میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیدار نبی پاک دے ایسا خزانہ، مشتاق خدا پاک طلبگار زمانہ۔ دیدار نبی پاک دے ایسا خزانہ، مشتاق خدا پاک طلبگار زمانہ۔ دنیا دی کوئی چیز بھی اس مال دا مل نہیں، دنیا دی کوئی چیز بھی اس مال دا مل نہیں۔ یوسف جے کرو جدے ایک وال دا مل نہیں، ایک وال دا مل نہیں۔ نہ سن کے نبی پاک دا، نہ سن کے نبی پاک دا جگ ہویا دیوانہ۔ مشتاق خدا پاک طلب گار زمانہ، دیدار نبی پاک دے ایسا خزانہ، مشتاق خدا پاک طلب گار زمانہ۔ پوچھ ویکھ ابو بکر کو جس بھالیاں دیداں، پوچھ ویکھ ابو بکر کو جس بھالیاں دیداں۔ وچ غار دے 3 روز کیویں کیتیاں عیداں، کیویں کیتیاں عیداں۔ صدیق دا مخلوق تو، صدیق دا مخلوق تو اے وکھرا یارانہ۔
مشتاق خدا پاک طلبگار زمانہ دیدار نبی پاک دائے ایسا خزانہ مشتاق خدا پاک طلبگار زمانہ او دیدار تڈے ہووے چڈے چان ڈوی وے بچڑے بھی کسن پاوے تے گھر بار لٹی وے گھر بار لٹی وے بازار محبت دا ہے بازار محبت دا ہے دستور پرانا مشتاق خدا پاک طلبگار زمانہ دیدار نبی پاک دا ہے ایسا خزانہ مشتاق خدا پاک طلبگار زمانہ دیدار تڈے ہووے چڈے جان ڈوی وے دیدار تڈے ہووے چڈے جان ڈوی وے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، یہ تھے جناب صاحبزادہ شہادت علی ایلوی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے. سامعین محترم، چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دینی رہنمائی. اور آج ہماری دینی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ولایت علی ایلوی صاحب، جو کہ بہت شکریہ محترم آپ کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے، آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جنگ بدر کا عظیم مارکہ کس طرح رونما ہوا؟ سامعین کے علم میں اضافہ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پہلی بار شہزاد پور مشن کا آغاز کیا، اور جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء، سماجی اور سیاسی شخصیات کو مدعو کر کے رمضان المبارک کے حوالے سے اور رمضان المبارک میں ہونے والی تاریخی بے مثال واقعات کے اظہار کے لیے موقع فراہم کیا گفتگو کرنے کا. جہاں تک غزوہ بدر کا تعلق ہے، غزوہ بدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں کے عشق اور ایمان کا امتحان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بے شک وہ تعداد میں تھوڑے تھے مسلمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اور جو دشمن تھے وہ کافی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. کافروں کا ظلم و ستم روز روز بڑھتا جا رہا تھا، اور مسلمانوں پر سختیاں، ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو رہا تھا. وہ ہر بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتے اور اجازت مانگتے جہاد کرنے کی، ان سے لڑنے کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ربی کے منتظر تھے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل فرماتے وہ رب کی مرضی سے فرماتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، سرکار نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر فنا کر دیا. اب جو رب کی مرضی وہی سرکار کی مرضی. انتظار تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تیار فرمایا اور حکم فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے دشمنان اسلام کو سبق سکھانے کا. اب تیار ہو جاؤ اور میدان جہاد کے لیے تیاری کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے، شمع محمد کے پروانے، 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن یہ جو جنگ تھی حق اور باطل کی، جھوٹ اور سچ کی جو لڑائی لڑی گئی، مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر یہ میدان ہے بدر کا، اس مقام پر یہ جنگ کا آغاز ہوا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، غلامی میں، جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں، سخت تپتی دھوپ میں
جب یوں کہا جائے کہ جو سورج ہے وہ سوا نیزے کی پوزیشن میں آ جائے اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہو، اور صحابہ کرام کے ایمان کا، ان کے عشق کا، ان کی محبت کا امتحان ہو رہا ہو، تو پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور مشورہ لیا جو وہاں پر اجلہ صحابہ کرام تھے ان سے کہ اب کیا کیا جائے، یہ صورتحال ہے، یہ پوزیشن ہے، تو غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی ان امتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے جب حالت جنگ میں اپنے نبی کو جواب دے دیا تھا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ ہم نے اللہ کی محبت کو آپ کی محبت میں تلاش کیا ہے، یا رسول اللہ ہم نے رب کی اطاعت کو آپ کی اطاعت میں تلاش کیا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، ہماری جان بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مال بھی آپ کے لیے ہے، ہماری اولاد بھی آپ کے لیے ہے، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، یا رسول اللہ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم اپنی جانوں کو بھی آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے قربان کر دیں۔ تو اس بدر کے میدان میں بڑا یہ عجیب معرکہ تھا، حضور علیہ السلام کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا، غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں پر صرف بیٹھ جائیے اور دعا فرماتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ غلام جنگ کا نقشہ بدل دیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام اس چبوترے میں بیٹھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین میرے یہ غلام تھوڑی تعداد کے اندر ہے، اگر آج یہ مٹ گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، ان کی مدد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ جن کی زلفوں کی اللہ قرآن میں قسم کھائے، جن کے چہرے کی اللہ قرآن میں قسم کھائے، جن کی زندگی کی اللہ قرآن میں قسم کھائے کہ جس مٹی پر حضور کے قدم لگ جائیں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، مکہ کی قسم اللہ نے اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں پہ بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں پہ آب زمزم ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اللہ مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ مکے کی گلیوں میں اللہ کے محبوب کے قدم لگے ہیں، اس مٹی نے اللہ کے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، تو اللہ کو تو وہ مٹی بھی بڑی پیاری ہے تو وہ محبوب کتنا پیارا ہوگا۔ تو یہ بدر کا جو معرکہ ہے یہ حق و باطل کا، حضور علیہ السلام دعا فرما رہے، غلام میدان کے اندر اترتے ہیں، اور عجیب رنگ اس میدان کا دیکھیے، صحابہ کرام کا یہ امتحان دیکھیے، ان کے عشق کا، ان کی محبت کا، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا ماموں ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید ہے، یعنی باپ کے مقابلے میں بیٹا ہے اور بھانجے کے مقابلے میں ماموں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رشتے کو فوقیت نہیں دے رہے، رسول اللہ کی محبت کو فوقیت دے رہے۔ اولاد کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو، رشتہ دار کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہوں، گھر والے کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہوں، لیکن صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ساری دنیا سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لیں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک عشق اور محبت کی ایک عظیم داستان ہے اس جنگ کے اندر کہ غلام حضور علیہ السلام کے غلامی میں اور حکم کی تابعداری کرتے ہوئے میدان میں اترے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دین کی مدد کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، نصرت کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک وہ تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی مدد آگے بے شک وہ تعداد میں تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مدد بھیج رہا ہے، ایک بار بھیجی پھر دوسری بار بھیجی، یہ مدد آتی رہی، اس مدد کے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہے اور غلام لڑتے رہے، اور پھر غلاموں نے اپنی تلوار کے ایسے جوہر دکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر سے
دشمنوں کو ایسی شکست ملی کہ وہ دشمن آج بھی تاریخی الفاظ میں اس شکست کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جنگ کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں جاتے ہیں اور ایک جگہ پر جا کر نشاندہی فرماتے ہیں کہ کل جب جنگ ہوگی تو فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ اور پھر جنگ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر جب یہ دیکھا تو واقعتاً وہی بات تھی جو سرکار نے فرمائی تھی۔ جس جگہ پر سرکار نے نشان لگایا، اشارہ فرمایا، اس کافر کی لاش وہیں پر پڑی ہوئی تھی، اس کافر کی ڈیڈ باڈی وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر جب اس جنگ کو فتح ملی، نصرت ملی، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی معیت میں جب مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو عجیب ایک خوشی کا سما تھا، خوشی کا اظہار تھا۔ جو قیدی بنائے گئے تھے کافر، وہ یہ ڈر رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہم نے تو مسلمانوں کے نبی کو بڑی تکلیفیں دی، مسلمانوں کو بڑی ایذائیں دی، اب یہاں پر ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنا سلوک کیا جائے گا، کتنا برا جو ہے سلوک کیا جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا نبی پورے عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہیں پیش کیا گیا، وہ ڈر بھی رہے تھے، گھبرا بھی رہے تھے، پریشان حال بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح آرامی کا وہ کردار ادا کیا کہ وہ کافر بھی حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے دشمنوں پر اتنا مہربان ہے تو اپنے عاشقوں پہ کتنا مہربان ہوگا، اپنے دیوانوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت خوب صاحبزادہ صاحب۔ آپ سے ایک سوال کریں گے کہ جنگ بدر میں مولا علی علیہ السلام کا کیا کردار تھا؟ جنگ بدر میں ہی نہیں، ہر میدان میں مولا کائنات قاتل مرحب فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار بے مثل اور بے مثال رہا ہے ہر جنگ میں۔ اور جنگ بدر میں تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تو ہیرو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تاریخوں نے لکھا کہ علم جو تھا، جھنڈا، وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں تھا۔ اور یہ جھنڈا کس چیز کا تھا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کا علم تھا یہ جھنڈا، جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اٹھایا تھا، بلند کیا تھا۔ وہ جھنڈا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں تھا۔ اور پھر جنگ میں مولا علی کا کردار یہ تھا کہ جتنی تعداد میں کافر مارے گئے، ان تعدادوں سے سب سے زیادہ جن کو واصل جہنم کیا گیا وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا۔ کمال کمال، بہت خوب۔ اچھا قبلہ محترم، جب ذکر چھڑ گیا ہے صحابہ کا تو اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ ذرا آپ بھی شان صحابہ بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن جس کی شان بیان کرے، انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کی منزلوں اور ان کے مقامات کو بیان کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ والذین معہ اشداء، یہ جب کافروں سے لڑتے ہیں تو بڑے شدید ہو کر لڑتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے سامنے باپ کھڑا ہے یا ان کے سامنے بیٹا کھڑا ہے۔ رحماء بینہم، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کا معیار تو یہ دیکھیے کہ جب سرکار نے ہجرت فرمائی ہے تو یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ چیمبر آف کامرس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے، اپنے جو وہ عرب کے اندر ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، سرمایہ دار تھے۔ لیکن جب سرکار ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنا سب کچھ، گھر بار، مال، اولاد، سب کچھ چھوڑا اور رسول اللہ کی غلامی میں یہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے۔ اور دیگر صحابہ بھی ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور بیعت میں آتے رہے۔ انہیں کوئی دنیا کا کوئی لالچ نہ تھا، یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی محبت میں جب پوچھا جاتا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کا گھر و بار وہاں، آپ کی پراپرٹی وہاں، آپ کی وہاں پر جائیداد ہے، سب کچھ چھوڑ کر
آپ ایک نبی کے پیچھے چل کر آئے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ کسی شاعر نے ترجمانی کی، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کردار اسلام کے لیے بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنا فریفتہ اور قربان تھے کہ وہ 3 دن جو حضور کی صحبت میں رہے، جو حضور کی میت میں رہے، سرکار کی محبت کا رنگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر غالب رہا، وہ محبت کا رنگ چڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ غار سے باہر نکلے تو پھر پہچاننے والے پہچان نہ سکے کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی مرید رسول ہے، ہر صحابی مرید رسول ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ سرکار نے دعاؤں میں مانگا تھا حضرت فاروق اعظم کو، اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ عمر سے اسلام کو تقویت فرما، عمر سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ صحابہ کرام کا کردار اسلام کے لیے ایسا بے مثالی کردار ہے کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو تقویت ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے کہ جن کی براہ راست سرکار نے خود ٹریننگ فرمائی ہے، خود تعلیم فرمائی ہے۔ دیکھیے اس سے بڑا محبت کا معیار اور کیا ہوگا کہ جب سرکار عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے نا تو کافروں نے روک لیا، تو سرکار نے ٹیبل ٹاک کے لیے کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کر ان سے ٹیبل ٹاک کرو، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ اور جب یہاں پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ان سے گفتگو فرمائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے آپ کے ساتھیوں کو، اگر آپ چاہیں تو آپ آب زمزم کا پانی پی لیں، آپ چاہیں تو کعبے کا طواف کر لیں، لیکن کسی اور کو اجازت نہیں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا، وہ کسی شاعر نے ان کے عشق اور محبت کی ترجمانی کی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، تم مجھے عمرے کی بات کرتے ہو اور وہ عمرہ بھی میں نبی کے بغیر کروں، آب زمزم کا پانی بھی میں نبی کے بغیر پیوں، کعبے کا طواف بھی میں نبی کے بغیر کروں۔ جس نبی سے ہمیں قرآن ملا، جس نبی سے ہمیں ایمان ملا، جس نبی سے ہمیں خدا کا پتہ ملا، اس نبی کے بغیر عثمان کی غیرت اور محبت اور عشق گوارا نہیں کرتی کہ اس نبی کی محبت کے بغیر عثمان جو ہے وہ عمرہ کر لے۔ جہاں تک پھر بات آتی ہے مولا کائنات کی، یوں تو سارے صحابہ بھی ہیں محترم، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے۔ یوں تو سارے صحابہ بھی ہیں محترم، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے بھائی ہیں، حضور کے بھائی ہے، خونی رشتہ ہے، اور حضور کی پیاری بیٹی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نکاح میں ہے۔ اور بھائی بھی ایسے صرف دنیا میں نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اس مقام کو وہی سمجھ سکتا ہے، اس شان کو وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دامن اس انداز میں پکڑا ہو کہ وہ کوئی فرق نہ سمجھے، اس لیے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے مشائخ، بالخصوص ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اس سے بڑی صداقت کی حق کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام کے تابندہ ستارے ہیں، ان کی خدمات بے مثال ہے، ان کی نوکری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اتنی بے مثال ہے کہ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرما رہا ہے ساری دنیا عبادت کرتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، لیکن اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، نہ پھول سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ ولایت علی علوی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں شان صحابہ بیان کر رہے تھے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے رمضان مرحبا۔
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، آج کے مہمان، اور آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر احمد نربان صاحب، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور گورنمنٹ کانٹریکٹر ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ سانگڑ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ نربان صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ مرتضیٰ بھائی، آپ کا مرتضیٰ بلاگ چینل جو ہے وہ بہت مشہور ہوا ہے، بہت شکریہ۔ چند اس پروگرام میں خاص طور پر رمضان مرحبا، جیسا کہ آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہے اسی طرح مرحبا آپ کا پروگرام ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے آج کے خاص طور پر مہمان جو ہے انہوں نے اس پروگرام کو اور بھی چار چاند لگا دیے۔ بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو محنتیں چل رہی ہے اس سے آپ ترقی کرتے رہیں گے اور آپ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ پیغام جو ہے دینی پیغام کو چلائیں گے، اور دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے پیغام آپ تک اسلامی پہنچا ہے اسی طریقے سے ایک اور نیک بن کر رہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب منیر احمد نربان صاحب، جو کہ ہمارے آج کے مہمان کے سیگمنٹ میں گیسٹ تھے۔ چلتے ہیں اختتام کی جانب۔ شکر گزار ہیں ان تمام معاونین کے جن کے تعاون کی وجہ سے ہم اس ٹرانسمیشن کو یقینی بنا پائے ہیں، اور بالخصوص آج کے اسپانسرڈ میگنم پرنٹنگ پینافلیکس والوں کے شکر گزار ہیں۔ حاضر ہوں گے کل نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔